اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 96 میں بیان فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی یا جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، بالضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، اپنے راستے انہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نیکوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو قرآن مقدس نے ہمارے لیے اعلان فرما دیا، اور راہ تصوف اس آیت مبارکہ سے ہمیں نظر آ گئی۔ لیکن بالحقیقت جو تصوف کا تعلق ہے وہ انسان کی روح سے ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تخلیق انسان کیا، یعنی اللہ نے جب انسان کو مرکب کیا تو وہ دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک اسے جسم سے، دوسرا اسے روح سے۔ اور روح جو ہے وہ ایک آسمانی چیز ہے، وہ آسمانی شے ہے، وہ عالم بالا کی چیز ہے، اور جسم جو ہے وہ زمینی شے ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی اشیاء یا جتنے بھی اجزاء زمین میں پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے جسم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی روح کو تخلیق فرمایا۔ روح کو تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، یعنی روح کے بعد پہلے اللہ نے روح کو تخلیق کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو۔ اور جب اللہ نے روح کو سب سے پہلے تخلیق کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے روح سے خطاب فرمایا، اور برجستہ قرآن مقدس میں اس کا اعلان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے معلوم کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تمام کی تمام ارواح نے یکجا ہو کر یہی کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو خطاب فرمایا ہے وہ روحوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے بلا واسطہ جو خطاب فرمایا ہے وہ روحوں سے خطاب فرمایا ہے، اور خطاب فرمانے کے ساتھ ساتھ ان سے اپنا اقرار نامہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اس مقدس آیت سے یہ بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان صرف ایک ہی شے کے ذریعے اللہ رب العزت سے قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ روح اور روحانیت۔ صرف اس ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب بندہ جا سکتا ہے، اور اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ تصوف کا جو پورا منبع ہوتا ہے، تصوف کا جو پورا معیار ہوتا ہے، تصوف کی جو پوری بلڈنگ ہوتی ہے وہ روح کی پاکیزگی پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے روح کو بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت، بڑی عظمت بخشی ہے، اور روح کا جو علم ہے وہ اللہ نے عام علم کی طرح نہیں دیا، بلکہ اس کو اپنے پاس مخصوص رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کے تعلق سوالات کثرت سے کیے جانے لگے، جب لوگ آپ سے سوالات کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ ان سے کہیے کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے تمہیں علم روح نہیں دیا، یعنی روح کے تعلق سے جو معرفت ہے وہ ہم نے تم تک نہیں پہنچائی مگر کہ تھوڑی۔ تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تصوف کی اس آیت مبارکہ سے بھی۔ اب دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کی تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تصوف کی اصل جو ہے وہ حقیقتاً تزکیہ نفس ہے، تزکیہ روح ہے، اور اس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا گیا ہے احسان اور اخلاص۔ قرآن مقدس نے اس کو تزکیہ نفس کہا۔ تزکیہ نفس کی جو تعبیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی وہ احسان سے کی گئی،
اور اخلاص سے کی گئی۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ احسان کی جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے ہم حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور حدیث اپنی سند میں قطعاً صحیح ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کو حدیث جبرائیل اور حدیث اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کی کنڈیشن کو بیان کیا گیا ہے، تصوف کے معیار کو بیان کیا گیا ہے، تصوف کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حالت نماز میں ہو تو تمہارا مکمل ایمانی درجہ یہ ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا نہ ہو تو نچلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم کسی مفتی صاحب سے جا کر جب فتویٰ معلوم کرتے ہیں، حضرت ہم نے وضو کر کے نماز کو اپنا پڑھنا شروع کر دیا اور مکمل طریقے سے ہم نے نماز پڑھی کہ ہماری نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تو مفتی صاحب کا فتویٰ رہے گا کہ بے شک آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن جب اہل تصوف کے پاس آپ جائیں گے، آپ ان سے معلوم کریں گے، تو وہ آپ پر پہلا اعتراض یوں کریں گے کہ جس طریقے سے تمہارا چہرہ کعبۃ اللہ کی جانب تھا، رخ قبلہ تھا، اس طریقے سے تمہارا دل بھی تھا یا نہیں تھا۔ تو جو تصوف کا جو میٹر ہوتا ہے وہ اندرونی میٹر ہوتا ہے، وہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے، وہ روح کو منقع، مشفع، پاکیزہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ارواح، اپنی روح کو پاکیزہ کریں، اندرونی کیفیت کو اعلیٰ کریں۔ یہ تو ایک معیار قائم کیا، اور میں نے پہلے ہی کہا ہے، میں بڑی اختصار میں گفتگو کروں گا۔ تو یہ قرآن مقدس نے ایک معیار قائم کیا کہ تصوف تزکیہ نفس کہہ دیا۔ تزکیہ نفس میں پورا تصوف سمٹ کر آ گیا، چاہے اس میں سلوک ہو، حقیقت ہو، معرفت ہو، طریقت ہو، شریعت ہو، یا سالک ہو، مسلک ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ساری کی ساری تزکیہ نفس کے اندر سمٹ گئی۔ اب اس کو دو لفظوں میں اور اختصار کیا گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دو کلمے ذکر کیے گئے، احسان اور اخلاص میں پورے تصوف کو سمیٹ دیا گیا۔ اور حقیقت میں احسان کو مکمل طریقے سے تشکیل میں لانے کا نام تصوف ہے۔